السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور ہم آغاز کریں گے اپنی دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ چلے جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ہے تختی نمبر 11 تشدید، اور ہمارے پاس پیج نمبر ہے 19 یعنی 19، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تشدید کیا ہوتی ہے۔ تین دندان والی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ تین دندانے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے اس طریقے سے کر کے، جس طرح لفظ اللہ کے لام کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین دندانوں والی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا تشدید، ٹھیک ہے۔ تین دندانوں والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں اور یہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر یہ تین دندانے آ جاتے ہیں اس کو مشدد کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو تا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر یہ جو تین دندانوں والی شکل ہے، تو یہ لفظ تا کیا بن گیا؟ اب مشدد بن گیا، یعنی تشدید والا، ٹھیک ہے، یا تشدید شدہ۔ تو تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور یہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر ساکن، اور دوسری مرتبہ خود متحرک، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر دیکھ سکتی ہیں آپ کہ اس تا کے اوپر تشدید لگی ہے، اب ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ یہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو لیٹر ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک۔ ہم اس کی ہجے کس طرح کرتے ہیں؟ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات تا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق، اور دوسری مرتبہ یہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا لکھ کے دکھاؤں تو یہ کچھ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ اگر میں دیکھوں، آپ کو بتاؤں، حمزہ تا زبر، حمزہ تا زبر ات اور تا زبر تا، یہ ہے کچھ اس طرح سے تھا، لیکن یہ ہم نے اس کو کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ اتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے تھا، لیکن ہم اس کو اس طرح سے قرآن میں دیکھتے ہیں۔ یعنی جو تشدید والا لیٹر ہے، یہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ دو مرتبہ۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق، اور دوسری خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ حرکات کے بعد اگر واو اور یا مشدد آ جائیں تو انہیں بغیر غنہ کے سختی کے ساتھ ادا کریں، جیسے اول قیمۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر واو مشدد یا مشدد آ جائے تو وہاں پر سختی اور جماؤ کے ساتھ، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جو میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں، اس میں نہیں لکھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہر نام سے واقفیت حاصل ہو، تاکہ اگر کبھی آپ سنیں تو آپ کو وہ کوئی انوکھا نہ لگے۔ اگر واو تشدید والا آ جائے یا تشدید والی آ جاتی ہے تو اس کو سختی جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کو سختی جماؤ کے ساتھ پڑھنے کو نبر کہتے ہیں۔ نبر میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا سکتی ہوں کہ نبر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبر یعنی اس کو نبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نبر سے مراد کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو واضح کر کے پڑھنا، اس لفظ کو جس سے ہم پہلے حرف سے دوسرے حرف کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبر ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو اس نام سے واقفیت حاصل کروا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کے اوپر کہ ہم یہاں پہ اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا اتا اتا، اطو اطو اط، یعنی صرف وہی جو ہم ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جیسا لفظ ہوگا اس کے مطابق ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر وہ لائٹ ہے تو لائٹ، اور اگر ہیوی ہے تو ہیوی۔
اچھا اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ اقو، اقو، اقو. اچھا اگر میں اس کو ساکن کرتی ہوں تو کس طرح ہوگا؟ اق، اق. ویسے بھی اس میں قلقلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ قاف ساکن بھی ہوتا تو بھی اس کو ہم قلقلے کے ساتھ ہی پڑھتے، لیکن یہاں پر کیونکہ تشدید ہے تو اور اچھی طرح سے ہم اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ اس پر واضح طور پہ اچھی طریقے سے کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے پھر؟ اق، اق، یعنی ایک قاف کو ہم نے ساکن کیا اور دوسرے قاف کو ہم نے قلقلے کے ساتھ ادا کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس یہ پیج آ گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ابا، 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 اما. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں میم کیونکہ غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، اس میں ایک نیچرل غنّہ ہوتا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، اور کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ اما ایسے نہیں ہوگا، اما ایسے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اما، اما، اما. اسی طریقے سے انا، انا، انا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم کیسے کریں گے؟ انا، انا، انا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ کچھ الگ سے انہوں نے تھوڑے سے دیے ہوئے ہیں. ربی، ربا زبر ربا زیر بی، ربی. اسی طریقے سے آگے یہاں پہ دیکھیں یہاں اس میں صرف زیر ہے اسی لیے اس کو جلدی سے پڑھیں گے. ربی. آگے دیکھیں یا مدہ بن رہی ہے ربی. ہم نے الحمدللہ حرف مدہ کا بیان پڑھ لیا کہ حرف مدہ کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ زیر کو ہم لمبا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اگر زیر کے ساتھ یا آ جاتی ہے ساکن یا تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. ربی ہی انا، انا. اب دیکھیں یہاں پہ انا. اب دیکھیں میں نے جو غنہ کیا اس کو تو غنہ رن کیا میں نے، لیکن نون زبر نا کو میں نے لمبا نہیں کیا. انا. اب یہاں پہ دیکھیں انا. اب یہاں پہ ان پہ بھی میں نے غنہ کیا اور نا کو بھی میں نے 2 کاؤنٹ کھینچا، اس لیے کہ یہ الف مدہ ہے. انی، منا، منی، ثم، ولما. اب دیکھیں یہاں پہ جلدی سے پڑھا اور یہاں پر کھینچ کر. حببا، حبا، اہا، اوا، اقا، اعا، اما، اشا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہمارے پاس الحمدللہ مشق ہو گئی. اب ہم یہاں پہ اور مشق دیکھ لیتے ہیں. نزیلا. اب ہم یہاں پہ اس کی اور مزید مشق میں سے ہم تھوڑے سے ایسے الفاظ جو کہ مزید اور لیٹر سے مل کر بنے ہیں. نوزا نوزا پیش نزا زیر زی، نزی لام زبر لا، نزیلا، نزل. نقص، نقص. یوفا، یوف. حقت، حقت. حق، حق، حق. مزمل، مزمل. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں کوئی ایسے اور مزید ایسے نہیں ہیں جو کہ بہت مشکل ہوں. آخری یہ جو کچھ تھوڑے سے بڑے الفاظ ہیں میں ان کو بھی پڑھ دیتی ہوں. علیون. اب دیکھیں یہاں پہ یا مشدد آ گئی تو اس کو تھوڑا سختی اور جماؤ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا، تو ہم پڑھیں گے علیون، علیون. اب اس کو ہم نا علیو، یو یو ایک جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا بز والی ساؤنڈ وہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، علیون، علیون. ہم آواز کو تھوڑی سی اٹھائیں گے لیکن ہم اس کو جی کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یا مشدد کو بھی دیکھ لیجئے. من الطیباتی، طیباتی. اب دیکھیں طی، لیکن طی جیسے اکثر اس طرح سے ساؤنڈ بہت سارے لوگ نکالتے ہیں پڑھنے کی صورت میں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھو تو وہ اس طریقے سے کچھ ساؤنڈ نکالتے ہیں جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، صرف تھوڑی سی آواز کو ریز کرنا ہے. طی، من الطیباتی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے بھی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اچھی طریقے سے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں یحب التوابین، یحب التوابین. رب السماوات،
احطو احطو. اب یہاں پہ دیکھیں تو کو پہلے ہم ہیوی کریں گے اور آگے پھر ہم اس کو تا کو لائٹ کر دیں گے. احطو بسطت نخلقکم. اب یہاں پہ قاف کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس میں کاف میں مرج ہو جائے گا یہ, ٹھیک ہے. اس کی ہم ایسے نہیں پڑھیں گے نخلقکم, لقکم نہیں پڑھا جائے گا, اس لیے کہ یہاں پر قلقلے کی صفات ڈراپ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک ڈفرینٹ قاعدہ ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ اگر ہمارا قاعدہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ان چیزوں پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر قاف کیوں نہیں پڑھا جائے گا جبکہ ہم یہاں پہ تو کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بس اس کو اتنا ایسے ہی یاد رکھ لیں. آگے دیکھیں یہاں پہ قد تبین. اب یہاں پہ دیکھیں قد تبین ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو, یہ کچھ لیٹر ہیں جو کہ الگ سے ہیں تو میں اس لیے آپ کو الگ سے پڑھا رہی ہوں. ان لیٹرز کے اندر کوئی ایسی مشکل چیزیں نہیں ہیں, اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا یہاں پہ تو پڑھا جائے گا جبکہ یہاں قاف نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر دال نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے, بلکہ ادھر تا پڑھا جائے گا. ہم یہاں پہ دال کو اس کے اندر مرج کر دیں گے, یعنی قاف کو ہم ڈائریکٹلی تا کے اندر مرج کر دیں گے, ٹھیک ہے. قد تبین عبدتم اذ ظلموا. اب ہم یہاں پہ غ کو بھی ڈراپ کر دیں گے اور غ کے اندر دال کو بھی ڈراپ کر دیں گے اور غ کے اندر شامل کر دیں گے. یہاں پر ایک دال یہ والا جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا, اس میں مرج ہو جائے گا. قد دخلوا. اب ایسے نہیں پڑھیں گے ہم اس کو کہ قد دخلوا, ہونا تو اسی طرح چاہیے کیونکہ یہاں پہ دال ساکن ہے اور اس کی صفت قلقلہ ہے. باقی آگے جو دال ہے اس کو ہم اس کی صفات کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے قد دخلوا اذ ذهب, ٹھیک ہے. اس کو ہم لائٹ کریں گے اس لیے کہ یہ ذال ہے اور اس کی صفت لائٹ ہی ہے, اس والے ذال کو ہم ڈراپ کر دیں گے. یہاں پہ ہم نے صرف یہ سیکھا کہ صرف تو جو ہے وہ باقی رہے گا جبکہ یہاں پر جو پہلے لیٹر ہیں وہ سب ڈراپ ہو جائیں گے اور دوسرے میں مرج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.